9 مئی کے فسادات کے حوالے سے جیسے توقع کی جا رہی تھی کہ فوج کی جانب سے ایک جامع قسم کی تحقیقاتی رپورٹ آنی چاہیے، اور سب سے پہلے جس کویسچن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کتنے یونیفارمڈ یا ریٹائرڈ لوگ 9 مئی کے جو بلوہ تھا اس کے اندر ملوث ہیں، کیونکہ 200 آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 200 مقامات پر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، تو 200 تنصیبات پر آٹو پائلٹ کے اوپر چل کے تو حملہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، اور منصوبہ ساز بھی ایسے واقعات کے اندر جب بھی آپ ذکر کریں گے کہیں آپ کو پروفیشنل جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر نیگلیجنس کا سوال آئے گا، کہیں ان کی کنائمنس کا کوسچن آئے گا، اور کہیں ہو سکتا ہے منصوبہ سازی کے اندر وہ ملی بھگت بھی نظر آئے۔ تو یہ تینوں کوسچنز کو سیپریٹلی ایڈریس کر کے پوری تفصیل جو تھی، حقائق پورے جو ہیں وہ قوم کے سامنے سچائی کے ساتھ رکھنے کی ضرورت تھی، اور میں انہی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب سے، رانا ثناء اللہ سے اور جو دیگر لیڈرز تھے پی ڈی ایم کے، ان سے یہ سوالات کرتا رہا کہ جب تک آپ پوری سچائی قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے تب تک اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی نشانہ بنائیں گے تو اس پورے پروسیس کے اندر کریڈیبلٹی مسنگ رہے گی۔ تو احتساب کا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے فوج کے اپنے اندر شروع ہونا چاہیے۔ 9 مئی کیوں ہوا؟ جب کور کمانڈر کے گھر کے قریب سے تو کوئی ایک عام شخص گزر نہیں سکتا، تو وہاں یہ بلوائی سارے کیسے پہنچ گئے؟ ایم عالم بیس کے اوپر یہ لوگ جا کے ایک جہاز کو جلا رہے ہیں، تو وہاں جن لوگوں کی ڈیوٹیز تھی تو وہ کدھر تھے؟ اگر جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا تو کیوں اٹیک ہوا؟ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ تو آج کچھ سوالات کو ایڈریس کیا گیا، اور تحریک انصاف کے اوپر کچھ بیانات ہیں، بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جس سے ایک ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے۔ خود احتسابی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر اور 15 مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کافی بڑا نمبر ہے، نام نہیں بتائے گئے لیکن ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ لاہور میں واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو کس طرف اشارہ ہے، اگر پنڈی میں واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو کس طرف اشارہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بیانات ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہیں اور بہت میننگ فل ہیں، اور ایک ڈائریکشن کی باقاعدہ نشاندہی ہو رہی ہے کہ فوج ان معاملات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ جو جملے استعمال کیے گئے پریس کانفرنس کے اندر اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ نہ 9 مئی کو بھولیں گے اور نہ ہی اس کے اندر ملوث کسی بھی شخص کو، یہ دہرایا گیا جنرل احمد شریف کی طرف سے بار بار دہرایا گیا کہ جو بھی ملوث ہے ریسپیکٹیو کہ اس کا کس ادارے سے تعلق ہے یا کس جماعت سے تعلق ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ آپ کو کنوکشن ہو، اور بار بار ڈی جی ایس پی آر نمائندہ ہے بیسیکلی آرمی چیف کا یا فوج کا نمائندہ ہے، جب ڈی جی ایس پی آر یہ بات کہہ رہا ہے اور زور دے کر کہہ رہا ہے کہ جس مرضی ادارے سے ملوث ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جو 9 مئی میں ملوث ہے، تو آپ کو کلیئر میسیج مل رہا ہوتا ہے، اور یہ میسیج خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے اور کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے۔ تحریک انصاف کے لیے اس لیے ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کے بیانات نے یہ بات آج واضح کر دی کہ وہ ان واقعات 9 مئی کے فسادات کے پیچھے کون سی جماعت تھی۔ نام تحریک انصاف نہیں لیا انہوں نے، لیکن کہا انہوں نے کیا کہ توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کے ذریعے، الفاظ کا چناؤ بھی بڑا چن کے کیا انہوں نے، ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کے ذریعے اپنی ہی فوج کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ جب یہ آپ جملہ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میسج کس کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور شاید ابھی اتنی سختی گزری نہیں ہے جتنی مزید سختی کا اندیشہ اور خطرہ موجود ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، اگر اس کے ٹاپ ٹیئر کے لوگ جو ملوث پائے گئے جنہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر بھی دیا، اگر وہ اس کے اندر ان کا رول ہے تو وہ دوبارہ پکڑے جائیں گے اور ان کے اوپر کارروائی کا عمل بھی آگے چلے گا۔ دوسرا ان کا جو جملہ ہے وہ شاید فوج کے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے بھی ہے۔ ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے اس لیے کہ کسی کی لیفٹیننٹ جنرل کی اگر اہلیہ ہیں تو وہ گرفتار ہیں یا ان کے اوپر کارروائی کا عمل جاری ہے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ کسی کا سن ان لا ہے، کسی کی نواسی ہے، تو پریس کانفرنس کے اندر کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ زور دیا کہ نہیں، یہ پروسیس آگے چلے گا۔ ملٹری کورٹس جس کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے، پورا زور دے کر کہا کہ آرمی ایکٹ کے اندر جو پروویژنز ہیں اس کے مطابق معاملہ آگے چلے گا۔ تو ابھی کچھ ایسا نیکسٹ لیول جو ہم نے شاید پہلے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اگلے 2 ہفتوں میں ہمیں وہ نظر آئے گا۔ ایک نیکسٹ لیول ہوگا عدلیہ کے اندر، سپریم کورٹ کے سامنے معاملات ہیں، سپریم کورٹ سے کچھ ججز پیچھے ہٹے ہیں، پہلے جسٹس فائز صاحب، پھر طارق مسعود صاحب، آج جسٹس منصور علی شاہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مقدمہ آسانی سے آگے چلے گا نہیں، اس کے اوپر چیلنجز آئیں گے۔ اسی طریقے سے فوج کی جانب سے جو کارروائی کا عمل ہے، خود احتسابی کا آج انہوں نے تذکرہ کر دیا، لیکن خود احتسابی کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ جائے گا
پولیٹیکل ڈومین میں جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہونی ہیں، اگر ان کے مقدمات کچھ ایک کے سینئر لوگوں کے فوجی عدالتوں کے سامنے آئے تو ایک اور نیا چیلنج سامنے آئے گا. اور کچھ ریٹائرڈ لوگ جن کے متعلق میرا ابھی بھی خیال ہے کہ جیسے ہی کارروائی آگے چلے گی تو وہ لوگ جو ابھی سامنے نام ان کے نہیں ہیں، ان کے چہرے ہم ایزیوم کر سکتے ہیں لیکن نام اس طریقے سے سامنے نہیں ہیں، جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن کا عمل آگے چلے گا وہ نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کے چہرے بھی سامنے آئیں گے، تو پھر یہ چیلنج کا جو ہاتھا ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اور اس کو مینج کرنے کے لیے بھی ایک اتھارٹی چاہیے ہوگی، پاورفل اتھارٹی. انٹینٹ نظر آتی ہے آرمی چیف کی جانب سے اور اس میں ابہام بھی نظر نہیں آتا، کنوکشن موجود ہے، صرف اس پروسیس نے آگے چلنا ہے. 9 مئی کے اوپر میرا پہلے دن تجزیہ یہ تھا کہ 9 مئی 2014 کا ایک ریپیٹ ایپیسوڈ ہوا ہے اور اس کا لیول نیکسٹ ہو گیا. 2014 میں پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کیا گیا، پی ٹی وی اسٹیشن کو اٹیک کیا گیا، اور اس وقت بھی پرپز یہ تھا کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ یا تو آرمی چیف اسٹیپ ڈاؤن کر دے یا آرمی چیف مارشل لا لگا دے اور اس وقت کا وزیر اعظم نواز شریف ہے اس کو گھر بھیج دے. تو پھر ایک کیاس پیدا ہوگا ملک کے اندر اور اس کے اندر کچھ لوگوں کے سیاسی عزائم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اس وقت کے آرمی چیف نے بہت عقل مندی اور دانش مندی سے صورتحال کو سنبھالا اور اس کرائسس سے نکل گئے. 9 مئی کو دوبارہ ویسی ہی کوشش تھی، آرمی انسٹالیشنز پہ آپ اٹیک کریں اور سوشل میڈیا پہ آرمی چیف کی اتھارٹی کو کویسچن کریں اور انسائٹ کریں کہ اس چیف کے خلاف ایکشن کریں کیونکہ یہ چیف جو ہے پاکستان کے مفاد میں نہیں. یہ آپ پروپیگنڈا کریں، زہریلا پروپیگنڈا، کیونکہ فوج کو کسی بھی ملک نے اگر کسی دوسرے ملک سے آج کل دشمنی کرنی ہے نا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کریں کہ فوج کے اندر لوگ اپنے چیف یا اپنے سینئر افسران کے اوپر سوالات کریں. وہی اٹیمپٹ تھی 9 مئی کو، لیکن اس کو 9 مئی والے دن تو آرمی چیف یا فوج کے باقی جو سینئر لوگ اس معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے دانش مندی سے اس کو دن کو گزار بھی لیا اور بلا ضرورت اشتعال انگیزی بھی نہیں کی کہ فوج کے اوپر اگر لوگ حملہ آور ہو رہے تھے جی ایچ کیو کے اوپر یا جناح ہاؤس لاہور کے اوپر اگر آگے سے کراس فائر آتا یا گولی چلائی جاتی تو 200-300 لاشیں گر جاتی اس دن اور ملک کے حالات شاید قابو سے باہر ہو جاتے. وہ صورتحال بہت دانش مندی سے اس کو گزار لیا گیا، لیکن اب جو پروسیس ہے وہ اس سے زیادہ چیلنجنگ ہے کہ ہم نے اس صورتحال کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے. کچھ آپ کو پہلے بیانات سنوا دوں پھر ہم اس کے تجزیے کی طرف آئیں گے کہ اب اس کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے. سب سے پہلے فوج نے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے تحت جن افسران کے خلاف کارروائی کی ہے اس کے اوپر کا اسٹیٹمنٹ. فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے. 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی. ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے. تو یہ ساری واردات جو تھی 9 مئی والی، یہ ایک طرف تو وہ حصہ ہے نا جو یونیفارم میں موجود لوگوں کا ہے، دوسرا حصہ اس کا ریٹائرڈ لوگوں سے متعلق ہے جس کے متعلق میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ پوری پکچر ہمارے سامنے آئی نہیں ہے. جیسے جیسے یہ معاملات کھلیں گے، تحقیقات آگے چلیں گی تو وہ چہرے سامنے آئیں گے. چن کے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر سب لوگ آٹومیٹکلی نہیں پہنچ سکتے نا، اس کے پیچھے ایک منصوبہ بھی چاہیے اور اس موقع کے اوپر اشتعال انگیزی کے لیے کچھ رول بھی چاہیے کچھ لوگوں کا. کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے ریلیٹیوز جن کے اوپر آرمی نے کارروائی کا آغاز کیا ہوا ہے وہ بھی آپ سنیں گے تو اس میں بھی آپ کو انٹینٹ نظر آئے گی. گو کہ میری پوزیشن ابھی بھی ہے کہ عورتوں اور نوجوانوں کے اوپر بہت نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو پنش نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ ان کا رول بہت کلیدی ہو، انہوں نے اس اشتعال کے اندر اس جلاؤ گھراؤ کے اندر بنیادی کردار ادا کیا ہو. انلیس آپ کو ایک پارڈن کی پالیسی جو ہوتی ہے نا، آپ ان سے معافی نامہ لیں اور ان کو پارڈن اسٹیٹ ریاست ان کو معاف کریں، وہ والی پالیسی اپنانی چاہیے. لیکن ابھی فوج زیرو ٹالرنس کے اوپر کھڑی ہے، زیرو ٹالرنس، چاہے کسی کی بیٹی ہے، چاہے کسی کا داماد ہے، خواہ کسی کا بیٹا ہے، زیرو ٹالرنس. سنیے گا. فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی. اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. 17 ملٹری کورٹس کے اندر کتنی تفصیل ہے وہ بھی بتا دیں. اب تک
आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है, हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक मेरी पहले 9 मई के वाक़यात के बाद एक ओपिनियन है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। इमरान खान पिछले 10 अप्रैल 2022 से लेकर जो कुछ भी बयानियाँ बना रहे थे, जनरल बाजवा को मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे, बहुत कुछ उन्होंने और कहा, लेकिन किसी भी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो नीचे नहीं गिर रही थी। बहुत कोशिशें की पीडीएम ने, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी मामलात किए गए, लेकिन कोई एक वाक़या ऐसा नहीं हुआ जिससे उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गिर जाती। लेकिन 9 मई को उन्होंने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी और उस कुल्हाड़ी मारने के अंदर शायद उनके अंदर वो जोम मौजूद था कि वो पॉपुलैरिटी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां फ़ौज क्या है, जुडिशरी क्या है, पीडीएम को तो खैर किसी खातर में लाते ही नहीं थे, तो वो भी इदारे जो हैं वो इस काबिल नहीं रह गए कि इमरान खान को रोक सकें या चैलेंज कर सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है ही इज़ पेट्रीफाइड, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ही इज़ पेट्रीफाइड, कि मैं आऊँगा दोबारा इक़्तिदार में और उसको डी नोटिफाई कर दूँगा। तो मैं उसको कह रहा हूँ डरे नहीं मुझसे। तो ये जिस दिन मैंने उनका लबो लहजा सुना था ना, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि ये चीज़, ये जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना, ये गलत फहमी, वो आपको गिरा देती है, आप वहाँ कायम नहीं रह सकते। आप सर झुका के रहें और आगे बढ़ें और लोगों का और पाकिस्तान का सोचें, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा मिलता रहता है। लेकिन अगर उसमें अकड़ आ जाए कहीं के ऊपर, फिर वो टूटने का इम्कान ज़्यादा होता है। और मैं आपको जो DGISPR का अगला बयान सुनवाने लगा हूँ, आपको 9 मई के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ और PTI के साथ हुआ, आपको इसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। और मुझे आइंदा इलेक्शन में भी सियासी जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ अच्छे से परफॉर्म करती, खड़ी होती, उसका मुस्तकबिल वो तारीख नज़र आता है। और ख़ुद इमरान खान के ऊपर भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे सवालात हैं कि क्या एज ए पोलिटिकल लीडर, एज चेयरमैन PTI वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बहुत पावरफुल हिस्सा है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां एक तरफ जर्नलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हिस्सा है, दूसरा तहरीक इंसाफ के ऊपर क्लियर एक फ़ौज अपना माइंडसेट दे रही है कि वो उसको 9 मई के वाक़यात के अंदर सेंट्रल रोल के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, उसका मास्टरमाइंड उसको कंसिडर कर रहे हैं, जिसने इस तमाम फसादात के अंदर रोल अदा किया, उसमें भी PTI को ही वो शुमार कर रहे हैं। दिखाइएगा जी। वो नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के ख़िलाफ़, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। DGISPR की ये जो लाइनें हैं, ये एक वाज़े पैगाम है कि कोई सियासी जमात या ग्रोह जो फ़ौज के ऊपर हमलावर हुआ, जिसने फ़ौज के निशान हैदर या शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उसको निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा ये गलती कोई दोबारा ना करे। मुझे ये बात ठीक लगी, इनकी कोई इसमें इबाहम नहीं लगा, लेकिन एक मेरा सवाल इसमें पेंडिंग रह जाता है कि 2014 को जिन्होंने पार्लिमान पे चढ़ाई की थी, क्या उनको इस सेक्शन के अंदर शुमार नहीं करना चाहिए? क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस्टेब्लिशमेंट पीछे से किसी ग्रुप को बैक करके पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई करने की दावत ना दे? क्या जिन्होंने फैज़ाबाद धरना करवाया था, क्या उसके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?